والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. محترم ماں و بہنوں، سب سے پہلے ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو دینی مذاکرے کے لیے جمع فرمایا. دین کی بات چاہے وہ دین کی بات چاہے وہ کتنی بھی ہلکی ہو، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، لیکن کوئی دین کی بات ہلکی اور بے وزن نہیں ہوا کرتی، اس لیے کہ دین کی باتوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوا کرتی ہے. اللہ نے دینی مذاکرے کے لیے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا، اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں. دین، اس کی عظمت اور بڑائی کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے نمبر میں ہم دین کو رکھیں، ایسا مزاج ہم میں سے ہر ایک کو بنانے کی ضرورت ہے. حضرات صحابہ، حضرات صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کے اندر یہی بات تھی کہ ان کی زندگی میں 100% دینداری، اللہ کی محبت اور اسلام سے محبت، حضور انور علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں ایسی جا بسی تھی جس محبت کے نتیجے میں دین کے تقاضوں پر چلنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، بلکہ دین کے خاطر اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دینا، اس میں وہ مزہ محسوس کرتے تھے، لذت محسوس کرتے تھے. حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا، جن کے 4 بیٹے تھے، غزوے سے ایک دن پہلے چاروں کو نصیحت کرتی ہیں کہ کل جنگ میں شہید ہونا ہے اور شریک ہونا ہے، اور ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے، اور قیامت میں شہداء، شہیدوں کی ماں کر کے میں بلائی جاؤں، یہ میری تمنا ہے. تو حضرات صحابہ، حضرات صحابیات، ان کے سامنے جو اہم مسئلہ تھا، جو سب سے پہلے نمبر والا مسئلہ تھا، وہ دین کا مسئلہ تھا. تو ہمارے نزدیک بھی دین سب سے پہلے نمبر میں ہو، ہماری سوچ دین کے تابع ہو، ہمارا ہر کام دین کے تابع. قرآن کریم حضرت موسیٰ، حضرت خضر علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کا قصہ بیان کرتا ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ جا رہے تھے، تو حضرت خضر نے ایک معصوم بچے کی جان لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا۔ بعد میں پوچھنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس بچے کی وجہ سے اس کے ماں باپ کے دین کے لیے خطرہ تھا، اسی وجہ سے اللہ کا حکم تھا، بچے کی جان ختم کر دی گئی۔ یہاں ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ بچہ جو معصوم ہے، کوئی گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں لکھا جاتا، اس معصوم بچے کو اسی لیے ختم کر دیا گیا کہ یہ معصوم بچہ اگر بڑا ہوتا تو ماں باپ کا دین، ماں باپ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا۔ تو دین کے خاطر، ایمان کے خاطر بچے کی جان لے لی گئی، جبکہ ماں باپ کی نظر میں بچے کی جان اپنی جان سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا، یہ واقعہ ہم کو سبق دے رہا ہے کہ ہماری نظر میں، ہمارے سامنے ہماری جان کی کوئی حیثیت نہیں، ہماری اولاد کی جان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کریم ایک جگہ ایک لمبی آیت جس میں 8 چیزوں کا تذکرہ قرآن کریم کرتا ہے۔ ترجمہ سن لیں۔ قرآن کریم حضور علیہ السلام سے خطاب کر کے کہتا ہے، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاف صاف فرما دیجئے۔ کیا فرما دیجئے؟ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم، اور تمہاری اولاد، و ازواجکم، مردوں سے خطاب ہے، تمہاری بیویاں، اسی طرح بیویوں سے اگر خطاب ہو تو ہوگا تمہارے شوہر۔ تو ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارا خاندان، تمہارا کنبہ، تمہارا قبیلہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اسی طرح وہ مال جس کو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اسی طرح وہ کاروبار، وہ تجارت جس کے بند ہو جانے کا، ختم ہو جانے کا تم کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اسی طرح تمہارے وہ محل، تمہارا وہ مکان جو تم کو پسند ہے۔ یہ 8 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن کریم نے کہا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، یہ 8 چیزیں تم کو محبوب اور پسندیدہ ہیں، یا اللہ کی محبت ان 8 چیزوں کی محبت سے زیادہ ہے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان 8 چیزوں کی محبت سے زیادہ ہے، وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنا مال لٹانا، یہ محبوب ہے، یا یہ 8 چیزیں محبوب ہیں؟ اگر یہ 8 چیزیں محبوب ہیں تو قرآن کریم آگے کہتا ہے، فَتَرَبَّصُوا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ گویا اللہ کی طرف سے یہ پرجلال آیت ہے، یعنی اللہ کا پورے غصے کا ظہور ہو رہا ہے اس آیت میں، جس میں اللہ نے ان 8 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ ان 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہے، یا اللہ اور اس کے رسول اور دین کی محبت زیادہ ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی دین کی محبت زیادہ ہے، الحمدللہ، بجائے اس کے
اس کے برخلاف اگر ان 8 چیزوں کی محبت ہے تو تمہارا ایمان ناقص ہے، تمہارا ایمان خطرے میں ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت ہم کو یہ سبق دے رہی ہے کہ ہم اور چیزوں کی محبت کے مقابلے میں ان 3 چیزوں کی محبت کو کم از کم برابر رکھیں، ورنہ تو ان 3 چیزوں کی محبت اور چیزوں کی محبت پر غالب رہے۔ تو گویا کہ ایمان اور دین کی علامت، جس کا ایمان کامل ہوگا، حقیقی ایمان والا وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بقیہ چیزوں کی محبت پر غالب رکھے۔ یہ جو دینی باتوں کا مذاکرہ ہوا کرتا ہے، اس مذاکرے کا مقصد یہی ہے کہ میری روح کے لیے غذا ملے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو بدن ہے یہ سڑ جائے گا، اس کو تو باقی رہنا نہیں ہے، لیکن روح کو باقی رہنا ہے۔ روح کو اللہ نے ایک مرتبہ پیدا کر دیا، دوبارہ اس پر فنا نہیں ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آخری وقت میں اس روح کو لے کر اللہ کے دربار میں پیش کریں گے۔ اس روح کو تو قیامت تک ویسا ہی باقی رہنی ہے۔ قیامت میں اس بدن کے ساتھ، نئے بدن کے ساتھ یہی روح واپس لوٹائی جائے گی۔ تو یہ جو دینی مذاکرات ہوا کرتے ہیں، یہ سب ہماری روح کے لیے ناشتہ ہے، ہماری روح کے لیے غذا ہے۔ تو دینی مذاکرے کا مقصد ہم نیت کو ٹٹول لیں۔ ایک ہے اچھی نیت کرنا، ایک اچھی نیت اللہ کی طرف سے پیدا ہو جانے کے بعد اس نیت کو بار بار ٹٹولنا ہے، بار بار دیکھنا ہے کہ کہیں نیت میں خرابی تو پیدا نہیں ہو گئی۔ کام جو شروع ہوا تھا اچھی نیت ہی کے ساتھ شروع ہوا۔ اس مجلس میں بیٹھے ہیں دینی مذاکرے کے لیے، دینی بات سنانے کے لیے ہم سب بیٹھے ہیں، اور نیت ہماری یہ تھی کہ ہماری زندگی میں 100% دینداری ہو، میرا مزاج دینی مزاج، میری سوچ، میرا بولنا، میرا کرنا، میرا ہر کام دین کے تابع۔ حضور علیہ السلام کا ایک موقع پر ارشاد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ تو ہمارے رجحانات، ہماری سوچ، ہمارے دل و دماغ، یہ سب ہمارے دین کے تابع۔ دین میں جو کرنے کے لیے کہا گیا بس وہی میں کروں گا، اور جن چیزوں سے مجھ کو منع کیا گیا ان چیزوں کے قریب بھی میں نہیں جاؤں گا۔ تو دین کے بعد، ایمان کے بعد، اعمال میں سب سے پہلے نمبر پہ نماز ہے۔ ہماری زندگی میں 5 وقت کی نماز پورے اہتمام کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ، اذان کے بعد سوائے نماز کی تیاری کے اور کوئی کام ہم کو آڑ نہ بنے، نماز سے روکنے والی کوئی چیز نہ ہو۔ اذان ہو گئی ہے تو تیاری کر کے نماز فوراً پڑھ لیں گے، تو کتابوں میں لکھا گیا کہ مردوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ اس خاتون کو بھی ملے گا جو خاتون جماعت کے ساتھ تو نماز نہیں پڑھتی ہے، لیکن اپنے گھر میں اذان کے بعد نماز کی تیاری فوراً شروع کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتی ہے۔ نماز ہماری زندگی کا اتنا اونچا عمل ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گورنروں کو خط لکھتے ہیں۔ کیا خط لکھتے ہیں؟ میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سے سب سے پہلے نمبر کا جو کام ہے، اہم کام نماز ہے۔ جس کی نماز اچھی ہوگی اس کے سارے کام اچھے ہوں۔ اس میں ہم کو یہ سبق دیا گیا
کہ اگر ہماری نماز اچھی ہو تو اسی نماز کی برکت سے پکوان میں برکت ہوگی اور اولاد کی تربیت میں، ہماری سوچ میں، ہماری بولی میں، ہر چیز میں اس نماز کا اثر یقیناً ہوگا۔ پھر آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس میں لکھتے ہیں، جس نے نماز کو ضائع کیا، جس بندے نے یا جس بندی نے نماز کو ضائع کیا تو وہ دنیا کے اور کاموں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو سنیں اور دوسری طرف خود اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں، ہماری اولاد کی زندگی میں جن پر نماز فرض ہو گئی ہے، ہم ان کی نمازوں کی کتنی فکر کرتے ہیں، خود میں اپنی نماز کی کتنی فکر اور کتنا اہتمام کر رہا ہوں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب جانتے ہیں چاروں اماموں میں سے ایک امام، فرماتے ہیں جس کی زندگی میں نماز نہ ہو اسے مسلمانوں کی قبرستان میں جگہ نہیں دینی چاہیے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جس کی زندگی میں نماز نہ ہو، نماز کے لیے وقت جو نکالا جائے گا زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹوں میں سے 1.25 گھنٹے کا وقت، زیادہ سے زیادہ 1.25 گھنٹے کا وقت ہے۔ وضو کو بھی سیکھنا چاہیے، نماز کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اتحیات کو سیکھنے کی ضرورت ہے، دعائے قنوت کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج جیسے اور کاموں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، اسی طریقے سے ان اہم ارکان کو سیکھنے کے لیے بھی وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، آج سے 20-25 سال پہلے کھانے کے لیے، پکوان کے لیے جتنا وقت ہمارا خرچ ہوتا تھا، اس سے اس کا 4واں حصہ بھی اس وقت خرچ نہیں ہو رہا تھا۔ اگر اس زمانے میں آج سے 20-25 سال پہلے 2 گھنٹے کا وقت صرف ہوتا تھا ایک وقت کے پکوان کے لیے، اس لیے کہ چولہا جو تھا لکڑی کا چولہا ہوتا تھا، لکڑی گیلی ہو تو پھونک مارنے کی ضرورت پڑتی تھی، اسی طرح کوکر وغیرہ کا زمانہ نہیں اور مکسی کا زمانہ نہیں، خود ہاتھ سے سل وغیرہ استعمال کرنے کی، مسالہ پیسنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ ان تمام چیزوں کا نعم البدل اللہ نے عطا کر دیا، جس کے نتیجے میں 2 گھنٹے کا پکوان 8 گھنٹے میں آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 2 گھنٹے والا عمل جب 8 گھنٹے میں ہو جاتا ہے تو باقی 1.5 گھنٹے ہمارے کہاں جا رہے ہیں، کہاں استعمال ہو رہے ہیں؟ اس پر ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری آخرت میں نفع کا ذریعہ بن رہا ہے وہ 1.5 گھنٹہ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ ہم خود سوچیں کہ وہ 1.5 گھنٹہ کہاں جا رہا ہے، کیوں خواہ ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو نمازوں کی پابندی، ابھی 10-15 دن پہلے ایک ولیہ کا انتقال ہوا ہمارے یہاں وشارم میں، شہر وشارم میں ایک نیک خاتون کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ 10 سال سے اس خاتون کا معمول یہ تھا کہ وہ صلاۃ التسبیح روزانہ پڑھتی تھی، اور وہ بھی تہجد کے وقت میں پڑھتی تھی۔ تہجد کے وقت میں صلاۃ التسبیح کی نماز، صلاۃ التسبیح دوسرے وقت میں پڑھنا ہو تبھی آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ کی ضرورت ہے، آدھا گھنٹے کی تو ضرورت ہے۔ تو یہ لمبی 4 رکعت والی نماز وہ خاتون پڑھتی تھی تہجد کے وقت میں، وہ بھی 1-2 دن نہیں بلکہ 10 سال سے اس خاتون کا معمول تھا۔ تو ایسے خواتین الحمدللہ آج بھی دنیا اس ایسے خواتین سے خالی نہیں۔ تو ان واقعات، ان خواتین کے واقعات سے ہم بھی سبق لے کر کے ہم کو بھی اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔
اعمال صالحہ کا شوق ہم اپنے اندر پیدا کریں، اعمال صالحہ کی رغبت، جیسے اور چیزوں کی رغبت ہمارے اندر ہے، شوق ہے، اسی طرح اللہ سے مانگے کہ اللہ اس شوق کو اعمال صالحہ کے شوق سے بدل دے۔ تو ایک کام تو دین میں پختگی کے بعد، دین میں عقائد صحیحہ وہ بھی اپنی جگہ 100%، سب سے پہلے نمبر میں ہمارے عقیدوں کا درست ہونا، یہ سب اسی وقت یہ تمام دولتیں ہم کو حاصل ہوں گی جبکہ دینی مذاکرات میں، دینی مجلسوں میں بار بار ہمارا آنا جانا ہو اور گھر میں تعلیم شروع کریں، روزانہ گھر کی تعلیم ہو، گھر کی تعلیم میں سب مرد اور خواتین جتنے ہیں، بچے سب بیٹھیں گے اور اس کے بعد ہمارے ایمان کا اپنے ایمان کا جائزہ لیں گے۔ تو عقائد کے اعتبار سے اور اسی طرح معاشرت، ہر اعتبار سے ہم کو دین میں تو 100% اپنے آپ کو بنانے کی فکر اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اعمال میں سب سے پہلے نمبر میں نماز ہے، اور نماز میں کسی بھی مسئلے میں نماز کا مسئلہ ایسا ہے، کسی بھی صورت میں اس میں سستی اور کاہلی نہ ہو، خاص طور سے فجر کی نماز ہے، اذان کے ساتھ کم از کم اٹھنے کی فکر کریں۔ پتہ نہیں آپ سننے والیوں میں کتنے خواتین ایسے ہیں جو تہجد کا اہتمام کرتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، ایک دوسرے کو شیئر کریں، ایک دوسرے کو یہ اعمال صالحہ ان کے اندر رغبت پیدا ہونے کے لیے کریں۔ تیسرا کام ہم کو جو کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہمارے 24 گھنٹوں میں سے روزانہ کچھ وقت ضرور اس کے لیے نکالنا۔ اگر قرآن کریم صحیح طور سے ہم کو پڑھنا آتا ہے تو الحمدللہ پڑھیں گے، اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تو کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بلا جھجک اور شرم کے فوراً ہی قرآن کریم کو سیکھنا شروع کر لیں۔ قرآن کریم ایسی دولت ہے، حضور انور علیہ السلام ایک مرتبہ حضرات صحابہ کے سامنے ارشاد فرمائے، کیا ارشاد فرمائے کہ ہمارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، لوہے میں اگر پانی لگا تو زنگ لگ جاتا ہے، تو اسی طریقے سے ہمارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو سننے والے حضرات صحابہ حضور علیہ السلام سے یہ سوال نہیں کیے، یا رسول اللہ وہ زنگ کیسا لگ جاتا ہے، ایسا خامخواہ کا سوال کر کے حضور علیہ السلام کے اوقات کو، خود اپنے اوقات کو بیکار نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرات صحابہ پوچھے، یا رسول اللہ جب آپ یہ کہہ دیے کہ ہمارے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو ہم کو 100% یقین پیدا ہو گیا کہ دلوں میں زنگ آ ہی جاتا ہے، آگے آپ اس کا علاج بتا دیں، اس زنگ کو دور کرنے کا علاج کیا ہے، زنگ کیسے دور ہوگا، دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا۔ علاج سننے سے پہلے دلوں کے زنگ سے کیا مراد ہے وہ ہمارے ذہن میں رہے، غور سے سنیں۔ دلوں کے زنگ سے مراد آخرت سے غفلت، موت کی یاد کبھی بھی مجھے نہیں آتی ہے، آخرت میں مجھے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، دنیا میں جو کچھ میں کیا ہوں، جو کچھ میں کی ہوں، ہر ایک کا جواب مجھے اللہ کے دربار میں دینا ہے۔ تو آخرت کے بارے میں جو لاپرواہی، غفلت والی زندگی ہے، نماز سے غفلت ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے، اعمال صالحہ کا شوق میرے اندر نہیں، اعمال صالحہ کرنے کا خیال مجھے پیدا نہیں ہوتا، یہ سب چیزیں دل کے زنگ آلود ہونے کی علامت ہے۔ اعمال صالحہ کا شوق میرے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں زنگ ہے۔ اب سنیے حضور علیہ السلام کیا علاج بتائے، 2 علاج بتائے۔ ایک علاج حضور علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرو، قرآن کریم کی تلاوت
کثرت سے کرنے سے اللہ اس دل کے زنگ کو دور کرے گا۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ علاج قیامت تک کے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ایک علاج تو یہ حضور نے فرمایا۔ دوسرا علاج حضور نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرو اور موت کو یاد کرو، تو خود بخود یہ علاج اختیار کرنے سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے دلوں کا جو زنگ ہے وہ انشاءاللہ دور ہوگا۔ تو محترم ماؤں اور بہنوں، اس حدیث میں کیسا ہم کو سبق ہے؟ ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو، بلکہ اللہ ہی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام نقل فرماتے ہیں لیکن بات اللہ ہی کی ہے، کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہنے کی وجہ سے اسے دعا مانگنے کی فرصت نہیں ہے، اسی طرح تسبیحات اوراد وغیرہ پڑھنے کے لیے وقت اس کے پاس نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت وہ قرآن کریم کی تلاوت ہی میں۔ ایسی بہت سی بندیاں ہم کو ملیں گی، بہت سے خواتین ملیں گی کہ جو ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت صبح سے لے کر شام تک، خاص طور سے وہ خاتون، وہ خواتین جن کے پاس وقت فارغ ہے، اس لیے کہ گھر میں بیٹیاں بہو وغیرہ گھریلو کام سنبھال لیتی ہیں، تو ان خواتین کو فرصت ملتی ہے تو قرآن لے کر بیٹھ جائیں، بہترین مشغلہ، اور اس سے شاندار مشغلہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کریم کی حدیث قدسی میں اللہ کہتے ہیں جس بندے کو یا جس بندی کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اوراد و وظائف کرنے کا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور اسی طرح درود پاک، استغفار، یہ سب کرنے کی فرصت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت وہ قرآن کریم کی تلاوت ہی میں ہے، اسی میں اس کو مزہ آ رہا ہے، تو کہتے ہیں اللہ خود کہتے ہیں دعا مانگنے والوں سے زیادہ میں اس کو دیتا ہوں۔ دعا مانگنے والا دعا مانگ کر کے اللہ سے اپنی ضرورتیں پوری کروا لیتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں جس بندے کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اور اوراد و وظائف کا موقع نہیں مل رہا ہے، اس بندے کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ میں دیتا ہوں۔ جب اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے ہماری ضرورتیں پوری کرنے والے صرف اور صرف اللہ ہی ہیں، اللہ ہی کی ذات ہماری ضرورتوں کو پوری کرتی ہے، اور اللہ خود کہتے ہیں قرآن کریم کی مشغولی کی وجہ سے میں دعا مانگنے والوں سے زیادہ میں تم کو دیتا ہوں، تو ہم اس سے ان نیک بندوں میں، ان نیک خواتین میں شامل ہو کر جیسے ان کی ضرورتیں اللہ بغیر مانگے پوری کرتے ہیں، اسی طرح ہماری ضرورتیں بھی اللہ بغیر مانگے قرآن کریم کی تلاوت کی مشغولی کی وجہ سے پورا کرتے ہیں۔ تو ایسے نیک بندیوں میں، نیک بندوں میں ہم سب کو اللہ شامل کرے۔ تو دوسرا کام ہم کو قرآن کریم کی تلاوت سے متعلق قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ تیسرا کام ہم کو جو کرنا ہے، ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں حیا عورتوں کی زینت ہے، عورتوں کی زینت ہے، یہ خاص وصف ہے جس سے عورت کر کے پہچانی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں جتنے احکام ہیں، سارے احکام میں خطاب اللہ مردوں سے کیا، حالانکہ وہ احکام عورتوں پر بھی، زکوٰۃ دینا مرد پر ہے تو عورتوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، حج کرنا مردوں پر فرض ہے تو عورتوں پر بھی فرض ہے، اسی طرح نماز ان پر فرض ہے تو ان پر بھی فرض ہے، لیکن قرآن کریم مردوں سے خطاب کیا، جبکہ اس خطاب میں عورتیں بھی داخل ہیں، تو مستقلاً اللہ نے ہر موقع پر خواتین سے خطاب کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ خواتین کو یہ سبق دے رہے ہیں
جیسے اعمال ضروری ہے، اعمال ضروری ہونے کے باوجود، احکام پر عمل کرنا ضروری ہونے کے باوجود ہم تم کو براہ راست نہیں بول رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو چھپ کر رہنا ہے۔ عورت کا معنی ہی چھپی ہوئی چیز، تو عورت کے اوصاف میں سے، اس کی صفتوں میں سے خاص وصف جو حیا ہے، اس حیا کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حیا میں تفصیل ہے، آپ کو کتابوں کے ذریعے علماء کرام سے پوچھ کر کے، اسی طرح دینی مجالسوں میں جا کر کے پوچھ لیں، تو حیا ہر عورت کے اندر اللہ نے فطری طور پر رکھا ہے۔ اس حیا کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، اور اس حیا کو باقی رکھنا ہمارا خواتین کا فرض ہے۔ اسی طرح مردوں پر ایک اور فرض ہے، مردوں پر جیسے غیرت یہ مردوں کی خاص صفت ہے، ویسے عورتوں کی خاص صفت حیا ہے۔ تو حیا کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اس حیا، ماں کی حیا کو دیکھ کر لڑکی، اس کی بیٹی خود بخود حیادار بنے، بیٹی کی حیا کو دیکھ کر نواسی خود بخود حیادار بنے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، حضرات صحابہ صحابیات سے لے کر آج تک ہم کو یہ دولت ملی ہے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو ایک کام تو ہم کو یہ کرنا ہے۔ تو پہلا کام، دین کے بعد سب سے پہلے نمبر میں نماز ہے، دوسرے نمبر میں قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ ہر گھر سے فجر کے بعد قرآن کریم کی آواز گونجے، اس کی ضرورت آج کل کے ماحول میں اس کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہو، اور رحمتوں کی بارش کے نتیجے میں ہماری پریشانیاں دوسروں سے بولے بغیر خود بخود اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے، جبکہ اللہ کی رحمت کو ہم کھینچنے والے بنے۔ تو دوسرے نمبر میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، تیسرے نمبر میں ہمارے اندر حیا ہو، چوتھے نمبر میں آخری بات ہے کہ اولاد کی تربیت کی فکر، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کی تربیت کی فکر کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسا کہ ظہر کی نماز ہم پر فرض ہے، عصر کی نماز فرض ہے، پانچوں وقت کی نماز ہم پر جیسے فرض ہے، اسی طرح اولاد کی تربیت کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کل عام خیال یہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ وہ دینی خیال نہیں ہے، شیطان آسانی کے ساتھ وہ خیالات ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اولاد اپنی تربیت خود کر لے گی، اولاد تربیت نہیں کرے گی۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث میں غور کریں، حضور علیہ السلام ماں باپ سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کی ہو جائے تو نماز کے لیے بولو۔ کیا حضور علیہ السلام کی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ 7 سال کی عمر میں وہ اگر نماز پڑھے، وہ بچہ نماز پڑھے، تو فرشتے ابھی اس کے نام اعمال کو نہیں لکھتے، بلکہ نام اعمال لکھنے کے لیے تو ابھی 8 سال جانا چاہیے، ابھی 8 سال کے بعد ہی لکھیں گے۔ حضور علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری تربیت کا ایک حصہ یہ، اس کی نماز اگر زندگی میں داخل ہو گئی، خود بخود وہ گھریلو کام بھی کرے گا، دینی کاموں میں آگے بڑھے گا، ماں باپ کی خدمت دل و جان سے کرے گا، ماں باپ کا جیسا تقاضا ہوگا، خدمت کا تقاضا، بولے بغیر خود بخود وہ ہاتھ پیر دبانے والا، ماں باپ کی دعائیں لینے والا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی یہ اولاد، جبکہ شروع ہی سے ہم ان کی تربیت کا خاص خیال رکھیں گے۔ تو حضور علیہ السلام اسی لیے فرماتے ہیں 7 سال، اور اس کے بعد 10 سال کے ہو جائیں، تمہاری اولاد 10 سال کی ہو جائے، نماز نہ پڑھے تو تنبیہ کرو، مارو، حضور فرماتے ہیں۔ کیوں؟ جبکہ اچھی طرح ہم کو معلوم ہے کہ ابھی 5 سال کے بعد اس پر نماز فرض ہونے والی ہے۔ یہ سب تربیت ہی کا انداز ہے۔
ایسی تربیت کے ساتھ ہم اپنی اولاد کو لے کر چلیں گے، خود بخود یہ اولاد ہماری دنیا میں بھی ہم کو راحت پہنچانے والی، آخرت میں بھی ذخیرہ آخرت بنے گی، راحت پہنچانے والی بنے گی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ آپ ہی کی توفیق سے، اے اللہ آپ کے دینی مذاکرے کے لیے ہم سب کو آپ ہی جمع فرمائے، آپ ہی کی توفیق سے ہم جمع ہوئے۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہماری زندگی میں 100% دینداری پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ حالات دیکھیں تو ہم کو بہت ڈر لگتا ہے، اے اللہ آپ اپنے فضل سے مسلمان گھرانے میں ہم کو پیدا کیے، اے اللہ اس پر اے اللہ جب